बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हारून नसीर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हारून नसीर सिंप्लीफाइज। आज जो टॉपिक इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वो है शराब के मुतल्लिक और सिगरेट के मुतल्लिक। ये दो ऐसे बर्निंग इश्यूज़ हैं जो इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बने हुए हैं, बहुत बड़ी मुश्किल है। शराब को अल्कोहलिज़म या अल्कोहल कंज्यूम करना, अल्कोहल की कंजम्पशन करना, और सिगरेट से हर बंदा वाकिफ़ है। तकरीबन हर दूसरे घर में ये बड़ा लुत्फ़ लेकर पी जाती है। मैं अपने फ़र्स्ट पार्ट के अंदर शराब को कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा, कुरानिक रेफरेंसेस के साथ आपको समझाने और बताने की कोशिश करूँगा कि शराब गलत है। और जो मेरा पार्ट 2 होगा इंशाल्लाह उसके अंदर हम सिगरेट को डिस्कस करेंगे कि क्या सिगरेट हराम है। दैट इज़ द मेन पॉइंट। मैं इंशाल्लाह इसका जो स्टार्ट है वो करूँगा जी सूरह बकरा से। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 है कुरान मजीद की, इसकी आयत नंबर 219, और इसके अंदर बड़ी खूबसूरत तरीके से शराब की मुतल्लिक जो हैं अहकामात वो बताए गए हैं। मैं पहले वर्स जो है वो पढ़ता हूँ आपके सामने, और उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि इस वर्स का बैकग्राउंड क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूछते हैं शराब और जुए का क्या हुक्म है। कहो इन दोनों चीज़ों में बड़ी खराबी है, अगरचा इनमें लोगों के लिए कुछ मुनाफा भी है, मगर इनका गुनाह इनके फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। पूछते हैं हम अल्लाह की राह में क्या खर्च करें। कहो जो कुछ तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो, इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए साफ साफ अहकाम बयान करता है, शायद कि तुम दुनिया और आखिरत दोनों की फ़िक्र करो। सूरह बकरा की इस आयत के अंदर अल्लाह ने फॉर द फर्स्ट टाइम शराब को नापसंद फरमाया है। आप अगर इसकी टाइमिंग देखें और थोड़ी सी टेक्निकलिटी देखें तो इसके अंदर अल्लाह ने एकदम इस चीज़ को मना नहीं फरमाया, क्योंकि ये एक एडिक्शन की तरह, इस तरह एक कल्चरली अरब के कल्चर के अंदर इस तरह ये घुसी भी थी ये चीज़ कि अल्लाह ने एकदम लोगों को इससे बाहर नहीं निकाला, पहले उनको वार्न किया। बेसिकली इस आयत का बैकग्राउंड ही ये है कि अल्लाह ने इस चीज़ को नापसंद फरमाया है। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये जितनी भी पिछली शरीयत चली आ रही हैं उसमें क्रिश्चियनिटी है, यहूद हैं, इससे पहले जो जितने भी अल्लाह ताला ने अपनी शरीयत नाफिज की हैं उसमें अल्लाह ने इन चीज़ों को मना फरमाया है। अब अगर उन लोगों ने अपने ऊपर इन हराम चीज़ को हलाल कर लिया है तो ज़ाहिर है इस बात का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे के अंदर भी आ चुकी है। दूसरी जो सूरा मैं आपके सामने आयत तलावत करूँगा वो सूरह निसा से है, जो मैंने रेफरेंस लिया है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 है कुरान मजीद की, इसकी आयत नंबर 43 नंबर है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। अब अल्लाह डायरेक्टली इस चीज़ को मना फरमा रहे हैं कि अब आप नमाज आपने इंटॉक्सिकेशन की हालत में, नशे की हालत में नहीं करनी। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब न जाओ। नमाज उस वक्त पढ़नी चाहिए जब तुम जानो कि क्या कह रहे हो। मेरा ख्याल है इससे कैटेगोरिकली कोई बात एलेबोरेटेड हो ही नहीं सकती, बताई नहीं जा सकती कि आपने नमाज के करीब उस वक्त नहीं जाना जब आपका दिमाग प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। शराब ज़ाहिर है आपके जो दिमाग है उसको इन्फ्लुएंस करता है। और उसी तरह जुनाबत की हालत में भी नमाज के करीब ना जाओ जब तक कि गुसल ना कर लो, इल्ला ये कि रास्ते से गुजरते हो। अगर कभी ऐसा हो कि तुम बीमार हो या सफ़र में हो, या तुम में से कोई शख्स रफ़ा हाजत करके आए, या तुमने औरतों से लुम्स किया हो और फिर पानी ना मिले, तो पाक मिट्टी से काम लो और उससे अपने चेहरों और हाथों पर मसा कर लो। बेशक अल्लाह नरमी से काम लेने वाले और बख्शिश फरमाने वाले हैं। ये सूरह निसा की जो इस आयत 43 का मैंने, चूँकि सारी सीक्वेंस में मैंने जो आयत है उसका ट्रांसलेशन आपको बतानी थी, मैं बीच में से आधी आयत जो है वो तोड़ नहीं सकता था। लेकिन अगर आप इसका इनिशियल देखें तो उसके अंदर स्ट्रेट वे मना कर दिया गया है कि आपने नशे की हालत में, ऐसी हालत में जब आप इंटॉक्सिकेटेड हैं। अब उसमें आजकल ऐसी भी आजकल नशे आए हुए हैं जो कि शराब के अलावा हैं।
تو آبویسلی وہ بھی حرام ہے، جس میں کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کون سا عمل کر رہے ہیں. اور یہ جو نماز جیسا ایک حکم ہے، یہ تو آپ سمجھ لینا کہ وہ تو آدمی پھر اس سے بالکل ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. یو ڈونٹ نو واٹ یو آر ڈوئنگ. جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو نماز تو بہت دور کی بات چلی جاتی ہے. تھرڈ ریفرنس جو اس کا میں نے ایک اور بڑا خوبصورت نکالا تھا، وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 ہے. میں 90 اور 91 اکٹھی کر کے پڑھوں گا، تو اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے اور یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو. امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ یہ اللہ آپ کوسچن کر رہے ہیں. کس سے کوسچن کر رہے ہیں؟ جو شروع میں اللہ نے ایڈریس کیا، اے ایمان والو. وہ لوگ جو اسلام کے دائرہ میں آ چکے ہیں، اب اللہ ان سے ایڈریس کر رہے ہیں. یہ اور کسی سے نہیں ہے، یہ ہم لوگوں سے ہی ہے جو کلمہ گو ہیں. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور باز آ جاؤ. اب آپ دیکھیں کیٹاگوریکلی اس پہ نو کر دیا گیا ہے، کراس پھیر دیا گیا ہے کہ دیر از نو کوسچن اباؤٹ اٹ. لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. یہ لاسٹ جو میں نے آپ سے اس ورس کا سینٹنس آپ کے سامنے بولا ہے نا، یہ اس کے اوپر میں 1 گھنٹہ آپ سے بات کر سکتا ہوں. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بریکٹ سے نکالا ہے. فی الحال یہ ان لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں جو دائرہ اسلام میں آ گئے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر کے وہ بات کر رہے ہیں. وہ ہم لوگوں سے ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں اللہ، اور فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول نوٹ دیٹ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بس بات صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. اب اس کے اندر ہم یہ تو ایک چیز طے ہو گئی کہ یہ شراب حرام ہے، اس میں کوئی کوسچن نہیں ہے، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، اس میں کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ہم اس کی کسی بھی طریقے سے ہم کوئی اس کی ریزننگ نہیں لے سکتے کہ جی یہ وجہ ہے تو ایسے ہے اور ویسے ہے. شراب ہمارے دین میں حرام ہے. آپ اس کو کنزیوم نہیں کر سکتے، آپ اس کو پی نہیں سکتے. شراب کے اور جو اللہ نے یہ شروع میں سورہ بقرہ کے اندر میں نے پڑھی تھی کہ اور بھی اس کے فائدے ہیں، وہ اللہ نے اس وقت یہ بات کی تھی یا اس وقت یہ فرمایا جب اس کو حرام قرار نہیں دیا. اس کو حرام قرار دینے کے پیچھے بہت سٹرونگ وجہ یہ تھی کہ مسلمان جو تھے وہ اگر انٹاکسیکیشن کی حالت میں نماز کے قریب آئیں گے یا قرآن مجید پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا سنیں گے. بیسیکلی مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے نشے سے دور رہنا ہے. اور اس میں آج کل کے یہ جتنے بھی نشے انکلوڈڈ ہیں ماڈرن ایرا کے، وہ اس میں انکلوڈڈ ہیں، جس سے کہ آپ کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، جس سے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور ایٹ ٹائمز آپ ان نشوں سے یا تو آپ ایگریسو ہو جاتے ہیں یا پیسو ہو جاتے ہیں. دو ہی اس کے چیزیں ہیں نا، یا آپ ایگریشن کی طرف چلے جائیں گے یا آپ بالکل پیسو ہو جائیں گے، بالکل ہی بے ہوش ہو جائیں گے. انٹاکسیکیشن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، اور انٹاکسیکیشن کے اندر یا اس الکوہلزم کے اندر یہ ایک کیٹاگوریکلی اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے. اس کے بے شمار جو ہیں وہ نقصانات ہیں. میڈیکلی آپ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ شراب پینے کے کیا نقصانات ہیں. ڈائریکٹ لیور کو افیکٹ کرتا ہے، آپ کے بلڈ کے اندر یا آپ کے بلڈ کی سرکولیشن کے اندر جب آپ کے بلڈ کے اندر یہ کنزیوم ہو جاتا ہے تو یہ ڈائریکٹ آپ کے لیور کو افیکٹ کرتا ہے اور ایسی فیٹ پروڈیوس کر دیتا ہے وچ از ناٹ ایون گڈ فار یور کڈنیز. اور جو شراب پینے والا آدمی ہے وہی ڈرگز والا معاملہ کہ یہ وہی لوگ کنزیوم کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس ٹیمپریریلی اس چیز سے
اب نکالنے کے لیے، اپنی وری سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے، اپنے مسائل سے اپنے آپ کو ٹیمپریریلی نکالنے کے لیے وہ الکوہل کا کنزیوم کرتے ہیں، اور یہ ایک عادت بن جاتی ہے. جو شرابی آدمی ہیں، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ شرابی آدمی کو قطعاً پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جو ہیں، شرابی آدمی جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ. اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی، اب جب یہ حکم آیا تھا، یہ جو سورہ مائدہ کی میں نے آپ کو آیت تلاوت کی ہے، جب یہ نازل ہوئی تو اس کے بعد مدینے کے اندر شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جو اسلام کے دائرے میں ہو اور انہوں نے اپنے الکوہل کو جو ہے وہ بہانہ دیا ہو، شراب وہاں بہانہ دی ہو وہیں پہ، اور اس کے بعد یہ ختم ہو گیا معاملہ. اور شراب والے معاملے کے اوپر میں آپ کو ایک لاسٹلی ایک واقعے کا ریفرنس دینا چاہوں گا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ ہوا حضرت علی کی طرف سے. اور شکایت یہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 اونٹنیوں کو قتل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر تشریف لے کر گئے حضرت علی کے ساتھ، اور آپ نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انٹاکسیکیٹڈ ہیں، وہ شراب کے نشے میں ہیں، اور وہ بہکاوے میں جس کے وہ پاس تھے، جہاں پہ وہ تھے اس خاتون کے پاس، اس کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے ان اونٹنیوں کو قتل کر دیا. یہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں، آپ اس کو ریفرنسز میں دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو اس کا جستے دیا ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حمزہ کے پاس گئے تو آپ غصے میں تھے. آپ نے جب معاملہ دیکھا تو آپ نے جب حضرت حمزہ کو سمجھانے کی کوشش کی تو حضرت حمزہ انٹاکسیکیٹڈ تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہ کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ چھوڑ دی. تو یہ میں آپ کو بتانے کی صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ چیز عام تھی، اور اس قسم کے رفٹس، اس قسم کے معاملات وہاں پہ عام تھے. قتل و غارت گری عام تھی شراب پی کر. اگر اللہ نے ہمیں کوئی چیز منع فرمائی ہے تو ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم آگے سے اس کے دلیل یا آگے سے وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ہمارا کام ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کریں، اللہ کا حکم مانیں، اور ہم ان چیزوں سے دور رہیں اور اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں جس کی اللہ نے نفی فرمائی ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. اس سیگمنٹ کا پارٹ 2 لازمی دیکھیے گا، اس کے اندر میں ڈسکس کروں گا کہ کیا سگریٹ حرام ہے. جزاک اللہ.